اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انطقنی بالہدی والہمنی التقوی۔ ناظرین السلام علیکم، آپ حضرات ہماری سیریز قرآنی قصے ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ آج آپ کے سامنے جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی وفات کی اس مناسبت سے ایک ایسا قصہ لے کے حاضر ہوئے ہیں جو قرآن مجید میں ایک خاتون کا قصہ ہے۔ دیکھیں، جو لوگ سپر ہوتے ہیں ان کی پیدائش اور ان کی وفات بھی سپر ہوتی ہے۔ جناب آدم کی خلقت، جناب ابراہیم، جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ ہمارے پیغمبر، ان تمام لوگوں کی ولادتیں بہت ہی ہنگامہ خیز رہی ہیں۔ انہی میں سے ایک نام جناب مریم سلام اللہ علیہا کا ہے کہ جناب مریم سلام اللہ علیہا کی ولادت بھی بہت ہنگامہ خیز رہی ہے۔ اس کی ایک بہت انٹرسٹنگ داستان ہے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ بنی اسرائیل میں دو بہنیں تھیں، حنا اور عیشا، بعض نے حنا اور حنانہ لکھا ہے۔ ان دونوں کی شادیاں بنی اسرائیل کے بزرگوں سے ہوئیں۔ ایک کی شادی جناب زکریا سے ہوئی اور ایک کی شادی جناب عمران سے ہوئی۔ جناب عمران کے لیے ملتا ہے کہ وہ اپنے زمانے کے نبی تھے اور بزرگان قوم میں سے تھے۔ دونوں کی شادیاں ہوئیں اور دونوں کے یہاں بچے نہیں ہوئے، یہاں تک کہ دونوں بوڑھی ہو گئیں اور اب اس مرحلے میں پہنچ گئیں کہ ولادت سے مایوس ہو گئیں۔ روایت میں ہے کہ ایک دن جناب حنانہ ایک درخت کے نیچے بیٹھی ہوئی تھی، کیا دیکھا ایک گھونسلہ ہے، گھونسلے میں چڑیا کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور چڑیا ان بچوں کو دانہ چگا رہی ہے۔ یہ دیکھ کے حنانہ کا دل ٹوٹا اور اس شکستہ دل سے حنانہ نے اپنے رب کی طرف توجہ کیا اور فریاد کی، میرے معبود، اگر میرے بھی کوئی بچہ ہوتا، اگر ہوا تو میں اس بچے کو تیرے گھر کے لیے یعنی بیت المقدس کے لیے وقف کر دوں گی، نذر کرتی ہوں کہ اس کو تیرا بیت المقدس کا خادم بناؤں گی۔ خدا کو ٹوٹے ہوئے دل کی فریاد بہت جلدی پہنچ جاتی ہے اور اللہ نے ان کی اس ٹوٹے ہوئے دل کی آواز کو سنا اور اس پیری کے عالم میں انہیں خوشخبری سنا دی۔ جناب حنا حاملہ ہوئیں۔ وہ جناب عمران سے فرماتی ہیں کہ معلوم ہے میں نے نذر مانی ہے کہ میں اپنے بیٹے کو، اپنے بچے کو بیت المقدس کا خادم بناؤں گی، وہاں کے لیے وقف کر دوں گی۔ تو جناب عمران کہتے ہیں اگر لڑکی ہوئی تو، اس لیے کہ اس ٹائم جو خادمین بیت المقدس تھے سب مرد تھے، اگر لڑکی ہوئی تو یہ جناب حنا خاموش ہو گئی تو دیکھا جائے گا۔ اتفاق سے ولادت سے پہلے، وضع حمل سے پہلے حنا کے شوہر جناب عمران کا انتقال ہو گیا اور اس کے بعد ولادت ہوئی۔ جب ولادت ہوئی تو وہ لڑکی یہاں سے آیت شروع ہوتی ہے، سورہ آل عمران، آیت نمبر 35 to 37۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی۔ انہوں نے کہا میرے معبود، میں اپنے اس بچے کو جو میرے بطن میں ہے اس کو تیرے گھر کے لیے محرر یعنی وقف کرتی ہوں، فتقبل منی، پس تو مجھ سے اس خدمت کو قبول فرما لے۔ انک انت السمیع العلیم، کہ تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اب کیا ہوا؟ نظر مان لی تھی، ولادت ہوئی تو کیا ہوا؟ آیت نمبر 36، فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى واللہ اعلم بما وضعت ولیس الذکر کالانثی۔ جب ولادت ہوئی تو
انہوں نے فرمایا میرے معبود یہ تو بچی ہے، لڑکی ہے، جبکہ اللہ کو پتہ ہے کہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے، آپ کون بتانے والے ہو، لیکن بتایا یہ لڑکی ہوئی ہے۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، خدا کے گھر کی اور بیت المقدس کی خدمت کے لیے لڑکی لڑکے جیسا نہیں ہے۔ جی وہاں پہ کوئی عورت نہیں، سب مرد جو ہے وہ خدمت کر رہے ہیں۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، میں نے اس بچی کا نام مریم رکھا ہے اور اس سے اور اس کی ذریت کو شیطان رجیم سے پناہ مانگتی ہوں۔ یہ ہو گیا، بچی پیدا ہو گئی۔ اب کیا ہوا؟ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، اللہ نے ان کے اس نظر کو قبول فرمایا۔ جناب مریم کی ماں بچی کو لے کے بیت المقدس میں گئی، جناب عمران کا انتقال ہو چکا ہے، لے کے گئیں اور کہا میں بچی لے کے آئی ہوں، اس کو ہم نے وقف کیا ہے بیت المقدس کے لیے۔ اب چونکہ جناب عمران بزرگ قوم تھے، بعض روایت کہتی وہ نبی تھے، تو سب کی خواہش، اب چونکہ ان کا انتقال ہو چکا تو بچی یتیم ہے، سب کی خواہش یہ ہوئی کہ ہم مریم کے کفیل ہو، مریم کے ہم ذمہ دار ہوں۔ اس میں زکریا بھی تھے۔ اب آپس میں اختلاف ہو گیا کہ اس بچی کی کفالت کون کرے گا۔ اختلاف ہوا تو معاملہ ٹھہرا کے اوپر، معاملہ ٹھہرا قرعے کے اوپر، القرعۃ لکل امر مشکل۔ کیا ہوا؟ اب قرعہ ڈالا جائے۔ سب نے اپنی اپنی ایک لکڑی لی، اس پہ اپنا نام لکھا اور جا کے دریا میں ڈالا۔ سب کی لکڑی ڈوب گئی، جناب زکریا کی لکڑی اوپر تیرتی رہی۔ یہ اس بات کا ثبوت تھی کہ قرعہ جناب زکریا کے نام نکلا ہے اور جناب مریم کے کفیل کون ہوں گے؟ جناب زکریا ہوں گے، اور اس کے بعد جناب زکریا ان کے کفیل ہوئے۔ جناب مریم بیت المقدس میں پرورش پاتی رہیں، جناب مریم بڑی ہو گئیں۔ یہاں سے داستان آگے بہت اچھی ہے، اگر میں وقت ملا تو انشاءاللہ آگے آپ کو سنائیں گے اس کو۔ اللہ کی بارگاہ میں مریم عبادت میں مشغول ہیں، اطاعت میں مشغول ہیں، پاک و پاکیزہ، طاہر و مطہرہ، اور اس منزل پر پہنچی۔ میں تمام عورتوں کو اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ وہ فکر کریں، غور کریں کہ اگر وہ تقوی، پرہیزگاری، پاکیزگی، سچائی، ایمانداری، اطاعت، عبادت میں آگے بڑھیں تو وہ بھی ایک مقام پر پہنچ سکتی ہیں۔ مریم اس مقام پر پہنچی کہ مریم محراب عبادت میں ہوتی تھیں اور ان کے پاس اللہ کی نعمتیں، وہ نعمتیں غیر موسم کے پھل جنت سے حاضر ہوتے تھے وہاں کے اوپر۔ اب اللہ تعالیٰ اس آیت نمبر 37 میں ارشاد ہوتا ہے کہ جناب زکریا ان کے کفیل ہوئے۔ کلما دخل علیہ زکریا المحراب وجد عندها رزقا، جب بھی جناب مریم کے پاس جناب زکریا آتے محراب میں تو دیکھتے ان کے پاس رزق موجود ہے۔ اور یہ اگر محلے سے کوئی لا کھانا دیتا تو بھی محلے کو دیا ہوگا، یا بیت المقدس جو کھانا پکتا ہے وہ ہوتا تو تعجب کی بات نہیں تھی۔ یہ وہ چیزیں رزق ہوتا تھا کہ جو غیر ممکن تھا، جس پھل کا موسم نہیں وہ وہاں موجود، تازہ موجود ہوتا تھا۔ اس زمانے میں کیا کہتے ہیں، سیونگ سسٹم نہیں تھا کہ ہاں پھلوں کو سیو کیا جائے۔ تو جناب زکریا کو تعجب ہوتا تھا۔ قال یا مریم انا لک ھذا، مریم یہ کہاں سے کھانا آیا، یہ پھل کہاں سے آیا؟ قالت هو من عند اللہ، وہ کہتی تھی یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب عطا کرتا ہے۔ میں دو باتیں عرض کروں آپ کے سامنے۔ پہلی بات تو یہ کہ کسی وقت بھی انسان کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، حنا اور حنانہ دونوں۔ اگر بات آگے ہوئی تو میں آپ کو عرض کروں کہ حنانہ کے یہاں کیا ہوا، دونوں اس منزل میں آ گئی تھی کہ ان کے یہاں بچے ہونے کا کوئی امید نہیں تھی، لیکن پھر بھی اللہ سے دعا کیا۔ اے عزیز، میرے استاد کہتے ہیں کہ جس خدا نے حنانہ کو یا حنا کو پیری میں، ضعیفی میں اولاد عطا کی، وہی خدا تمہارا بھی ہے۔ خدا کی رحمت سے مایوس نہیں ہو۔ جس خدا نے خدیجہ الکبریٰ کو 50 سال کی عمر میں فاطمہ عطا کی، وہی خدا تمہارا بھی ہے۔ کبھی خدا کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، دعا کرتے رہنا چاہیے۔ دے تو اس کی مرضی، نہیں دے تو اس کی مرضی ہے، ایک بات۔ دوسرے، ایک عورت کو کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم عورت ہیں، ہم معرفت اور روحانیت کے بلند مقام تک نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ ہمارے پاس مثالیں بھری پڑی ہیں ایسی عورتوں کی
جنہوں نے تقوی، پرہیزگاری، ریاضت، پاکیزگی کے ذریعے سے بلند مقام حاصل کیا ہے اور کرامات کے درجے تک فائز ہوئی ہیں۔ اے عزیز، کسی عورت کو بھی اس سلسلے میں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ تقوی اختیار کریے، پرہیزگاری اختیار کیجیے، اپنے نفس کو گناہوں سے بچائیے۔ اللہ وہ تمام مرحلے جو مرد کے لیے رکھے ہیں آپ کو بھی عطا فرمائیں گے۔ خدا دعائے پالنے والے اس ماہ مبارک میں ہم سب کے اعمال کو قبول فرما، ہمارے دل و دماغ کو گناہوں اور برائیوں سے پاک و پاکیزہ قرار دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔